بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج ہم علم نحو کی معرکۃ الآراء کتاب معرکۃ الآراء شرح کی معرکۃ الآراء بحث لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پوری شرح جامی کے حوالہ سے بعض لوگوں نے ابتدا میں بھی بحث کی ہوئی ہے، بعض لوگوں نے مرفوعات سے بھی لیکچر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے شروع سے 25 اسباق بنا کر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ حاصل محصول کی جو بحث ہے، شرح جامی میں معرکۃ الآراء بحث ہے۔ اس بحث کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس بحث کو سمجھانا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیگر چینلوں پر حاصل محصول کی بحث اپلوڈ ہوئی ہے، لیکن وہاں پر ایک طوالت کی گئی اور وہاں پر وضاحت زیادہ کی گئی، کیونکہ وضاحت تو شرح میں بھی موجود ہے، لیکن طالب العلم کو خلاصہ چاہیے اس وضاحت کا، کہ اس وضاحت کا ایک جامع خلاصہ ہو کہ اگر وہ خلاصہ بندہ یاد کر لے، ذہن نشین کر لے، تو اس بحث کا مقصد پورا ہو جائے۔ تو خلاصہ جو ہے وہ کسی چینل پر بھی اپلوڈ نہیں کیا گیا، تو ہم نے سوچا کہ ابتدا سے ہم نہیں اپلوڈ کرتے، اور اس بات کی ہم نے کمی بھی محسوس کی کہ حاصل محصول جو کہ ہمارے طلباء کو مشکل بحث لگتی ہے، اس کا ہم خلاصہ اس طرح کا کوئی خلاصہ بیان کریں، ایک مختصر خلاصہ، کہ جس سے اس بحث کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے، طلباء وہ خلاصہ یاد کر لیں اور اس کو یاد کرنے سے ہی اس بحث کی یاد پر اکتفا ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ جو کتاب، جس کتاب میں حاصل محصول کی بحث ہے، وہ کتاب ہے شرح جامی۔ اس کا اصل نام الفوائد الضیائیہ ہے، الفوائد الضیائیہ، مشہور و معروف نام اس کا شرح جامی ہے۔ الفوائد الضیائیہ اس کتاب کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں جامی علیہ الرحمہ جو اس کتاب کے شارح ہیں، یعنی قافیہ کی شرح ہے، تو قافیہ کی شرح یہ جو فوائد ضیائیہ لکھی وہ ہیں جامی علیہ الرحمہ۔ ان کا پورا نام ہم آپ کو بتائیں گے۔ جامی علیہ الرحمہ کے بیٹے تھے جن کا نام ضیاء الدین یوسف تھا، تو اب ان کے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کتاب کا نام فوائد ضیائیہ رکھا گیا۔ جامی کتاب میں بھی اس کی وجہ تسمیہ بتائی ہوئی ہے، وَسَمَّيْتُهَا بِالْفَوَائِدِ الضِّيَائِيَّةِ لِأَنَّهُ لِهَذَا الْجَمْعِ وَالتَّأْلِيفِ كَالْعِلَّةِ الْغَائِيَّةِ۔ جامی کتاب میں یہ بتایا گیا کہ جامی علیہ الرحمہ نے فرمایا، میں نے اس کتاب کا نام فوائد ضیائیہ رکھا، یا میں نے اس کتاب کو نام فوائد ضیائیہ کا دیا، یا میں نے اس کتاب کو فوائد ضیائیہ کے نام سے موسوم کیا۔
کیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی خود بتائی، لِأَنَّهُ لِهَذَا الْجَمْعِ وَالتَّأْلِيفِ كَالْعِلَّةِ الْغَائِيَّةِ، کیونکہ ضیاء الدین یوسف اس جمع و تالیف کی غایت کی طرح ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کتاب کا نام رکھنے کی وجہ علت غائیہ بنی۔ اس کتاب کا نام جو فوائد ضیائیہ رکھا گیا، اس کا نام رکھنے کی وجہ علت غائیہ بنی۔ اب علت غائیہ کیا ہوتی ہے؟ بنیادی طور پر علت کی 4 قسمیں ہیں: علت غائیہ، علت فاعلیہ، علت مادیہ، علت صوریہ۔ یہ جو علت کی 4 قسمیں ہیں، اس حوالہ سے ایک لیکچر پہلے ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ علت غائیہ کی آسان تعریف یہ ہے کہ جس کا تصور کسی کام کو کرنے کی وجہ بنے۔ تو اب جو بیٹا تھا وہ علت غائیہ تھا، بلکہ نہیں، بیٹا نہیں بلکہ بیٹے کا جو تعلم ہے نا، اس کا سیکھنا ہے، وہ علت غائیہ تھا۔ کیونکہ علت غائیہ سامنے موجود نہیں ہوتا، علت غائیہ وہ تصور ذہن میں ہوتا ہے، تو بیٹا تو سامنے موجود تھا، تو وہ تصور وجہ بنی اس کتاب کا نام فوائد ضیائیہ رکھنے کی۔ اب اس کتاب کے جو مصنف ہیں، جنہوں نے فوائد ضیائیہ کتاب کی تالیف کی، ان کا پورا نام کیا ہے؟ ان کا پورا نام عبد الرحمن بن احمد بن محمد ہے۔ غیر مشہور لقب آپ کا عماد الدین ہے اور مشہور لقب نور الدین ہے۔ آپ کی کنیت ابو البرکات ہے، تخلص جامی ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کے شاگرد خاص امام محمد علیہ الرحمہ کی نسل سے ہیں، اور آپ کو جامی قصبہ جام کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو اسی مناسبت سے اس شرح کا نام بھی شرح جامی مشہور ہوا۔ یہ دراصل کافیہ کی شرح ہے، اور کافیہ کے مصنف جمال الدین ابو عمر عثمان بن عمر مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ کافیہ کی بہت زیادہ شروحات لکھی گئی، ایک قول کے مطابق 70 شروحات بھی لکھی گئی ہیں، تو ان میں سے سب سے زیادہ مشہور ترین جو شرح ہے اور سب سے زیادہ ایک مضبوط شرح، وہ شرح جامی ہے، اس لیے یہ عرصہ دراز سے مدارس دینیہ کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کتاب کی جس بحث کے لیے ہم نے یہ لیکچر بنایا، وہ بحث ہے حاصل اور محصول کی۔ اب حاصل اور محصول، ان میں 19-20 کا ہی فرق ہے۔ حاصل جو چیز آسانی سے حاصل ہو جائے، اور محصول جو چیز مشکل سے حاصل ہو۔ چونکہ یہ بحث جامی میں جس جگہ پر موجود ہے، وہاں پر عبارت بھی ہے اور باقاعدہ اس کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی وضاحت۔ ہم صرف عبارت پڑھیں گے، ترجمہ اس کا نہیں کریں گے، کیونکہ لیکچر طویل ہو جائے گا، اور اس کا خلاصہ ہم جو ہے وہ عرض کریں گے، حاصل اور محصول دونوں کا۔ سب سے پہلے ہم محصول کی جو بحث ہے اس کی
عبارت پڑھتے ہیں وَمَحْصُولُهُ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ حَيْثُ قَالَ كَمَا أَنَّ فِي الْخَارِجِ مَوْجُودًا قَائِمًا بِذَاتِهِ وَمَوْجُودًا قَائِمًا بِغَيْرِهِ كَذَلِكَ فِي الذِّهْنِ مَعْقُولٌ هُوَ مُدْرَكٌ قصدا ملحوظا فی ذاتہ یصلح ان یحکم علیہ وبہ ومعقول هو مدرک تبعا وآلۃ لملاحظۃ غیرہ فلا یصلح لشیء منہما فالابتداء مثلا اذا لاحظه العقل قصدا وبالذات كان معنى مستقلا بالمفهومية ملحوظا في ذاته ولازمه تعقل متعلقه اجمالا وطبعا من غير حاجة الى ذكره وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء فقط فلا حاجة في الدلالة عليه إلى ضم كلمة أخرى إليه لتدل على متعلقه وهذا هو المراد بقولهم إن للاسم والفعل معنى كائنا في نفس الكلمة الدالة عليه وَإِذَا لَاحَظَهُ الْعَقْلُ مِنْ حَيْثُ هُوَ حَالَةٌ بَيْنَ السَّيْرِ وَالْبَصَرِ مَثْلًا وَجَعَلَهُ آلَةً لِتَعَرُّفِ حَالِهِمَا كَانَ مَعْنًى غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ بِالْمَفْهُومِيَّةِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُتَعَقَّلَ إِلَّا بِذِكْرِ مُتَعَلِّقِهِ بِخُصُوصِهِ وَلَا أَنْ يُدَلَّ علیہ الا بضم کلمۃ اخری دالۃ علی متعلقہ۔ یہ عبارت ہم نے محصول کی پڑھی ہے، تو اس عبارت کا ترجمہ کیے بغیر ہم اس کا خلاصہ بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس طرح خارج میں دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اسی طرح ذہن میں بھی پائی جانے والی چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ وہ ہوتی ہیں، یعنی خارج میں اب دیکھیں کچھ چیزیں قائم بالذات ہوتی ہیں، کچھ چیزیں قائم بالغیر ہوتی ہیں، یعنی کچھ چیزیں خود بخود قائم ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو خود بخود قائم نہیں ہوتی بلکہ کسی اور کے ذریعے کسی اور کی وجہ سے قائم ہوتی ہیں۔ جو چیز خود بخود قائم ہوتی ہے اس کی مثال آپ لگا لیں جسم، یہ خود بخود قائم ہے، اور قائم بالغیر جو غیر کی وجہ سے قائم ہے اس کی مثال جیسے آپ کے بالوں کی سیاہی، یہ آپ کے بالوں کی وجہ سے قائم ہے، اگر آپ کے بال نہ ہوں تو یہ سیاہی بھی نہیں ہوگی، لہٰذا یہ سیاہی جو بالوں کی ہے یہ قائم بذات نہیں ہے بلکہ قائم بالغیر ہے۔ جس طرح یہ خارج میں دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، قائم بذات قائم بالغیر، اسی طرح ذہن میں بھی جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ وہ ہوتی ہیں جن کا ادراک مقصود ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہوتی ہیں جو خود تو مقصود نہیں ہوتی بلکہ ان کے واسطے سے کوئی دوسرا مقصود ہوتا ہے۔ کچھ خود ہی مقصود ہوتی ہیں، کچھ خود مقصود نہیں ہوتی بلکہ ان کے ذریعے سے کچھ اور مقصود ہوتا ہے۔ جو خود مقصود ہوتی ہے چیز وہ محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور جو خود مقصود نہیں ہوتی وہ محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ مثال کے طور پر جیسے لفظ ابتدا ہے، یہ اسم ہے، یہ خود مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خود بخود ہی مقصود ہے، اسے اس کے ذریعے سے کسی اور کا قصد نہیں کیا جاتا، یہ خود ہی قائم یعنی خود بخود ہی قائم ہے، خود بخود ہی مقصود ہے، اور یہ مستقل بالمفہوم بھی ہے۔
تو لہٰذا اب ہم ابتدا سے مفہوم سمجھ آ جاتا ہے، لیکن جو من ہے یہ خود مقصود نہیں ہوتا، کرتا یہ بھی ابتدا پر دلالت ہے، لیکن من خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس کے واسطے سے کچھ اور مقصود ہوتا ہے۔ یعنی اب من ہے، اکیلا من، سرت من البصرہ الی الکوفہ، یہاں پر من مقصود نہیں ہے بلکہ اس من کے واسطے سے بصرہ سے کوفہ کی سیر مقصود ہے۔ تو جو خود مقصود نہیں ہوتا اس کے واسطے سے کوئی اور مقصود ہوتا ہے تو وہ مستقل بالذات بھی نہیں ہے، مستقل بالمفہوم بھی نہیں ہے، اور لہٰذا جو خود مقصود نہیں اس کے واسطے سے کوئی اور مقصود ہے تو وہ محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ یہ محصول کا ایک خلاصہ جو ہے وہ ہم نے آپ کو عرض کیا ہے۔ تو اب ہم آگے حاصل کی عبارت پڑھتے ہیں، اور حاصل کا جو خلاصہ ہے ہم آپ کو عرض کریں گے۔ حاصل کی عبارت ہم اب شروع کرتے ہیں۔ والحاصل ان لفظ الابتداء موضوع لمعنى كلي ولفظة من موضوعة لكل واحد من جزئياته المخصوصة المتعلقة من حيث أنها حالات لمتعلقاتها وآلات لتعرف أحوالها، وذلك المعنى الكلي يمكن أن يتعقل قصدا ويلاحظ في حد ذاته فيستقل بالمفهومية ويصلح أن يكون محكوما عليه وبه، وأما تلك الجزئيات فلا تستقل بالمفهومية ولا تصلح أن تكون محكوما عليها وبها، إذ لا بد في كل واحد منهما أن يكون ملحوظا قصدا ليمكن أن يعتبر النسبة بينه وبين غيره، بل تلك الجزئيات لا تتعقل إلا بذكر متعلقاتها لتكون آلات لملاحظة أحوالها، وهذا هو المراد بقولهم إن الحرف كلمة تدل على معنى في غیرها۔ یہ حاصل کی ہم نے عبارت جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ تو واضح ہے۔ اب حاصل کا خلاصہ کیا ہے؟ یاد رکھیں جو لفظ ابتدا ہے نا وہ اسم ہے، لفظ ابتدا اسم ہے، یہ وضع کیا گیا معنی کلی کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ معنی کلی کیا؟ لفظ ابتدا اسم ہے، یہ کسی بھی شے سے جو ہے ابتدا کرنے پر دلالت کرتا ہے، جبکہ من یہ ایک معین شے سے ابتدا کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ تو پتہ چلا ابتدا معنی کلی ہے، اور جو من والی ابتدا ہے یہ معنی جزئی ہے۔ جو ابتدا معنی کلی ہے یعنی کسی بھی شے سے ابتدا کرنے پر دلالت کرتا ہے وہ مستقل بالذات ہے، اور جو من ہے یہ مستقل بالذات نہیں ہے۔ جو معنی کلی ہوتا ہے وہ مستقل بالمفہوم بھی ہوتا ہے اور محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، جبکہ من معنی جزئی ہے تو لہٰذا یہ مستقل بالمفہوم بھی نہیں ہوگا اور محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھے گا۔ یعنی من یہ معین شے سے ابتدا کرنے پر دلالت کرتا ہے، جبکہ لفظ ابتدا یہ کسی بھی شے سے آپ ابتدا لگا لیں ہو جائے گا، لیکن من ایک معین جگہ سے، من سرت من البصرۃ، من ایک معین جگہ، بصرہ ایک معین جگہ ہے، اس سے لے کر کوفہ تک کی سیر کے لیے، بصرہ سے کوفہ تک کی سیر کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، یعنی معین چیز کے لیے۔ اور جو معنی کلی یعنی جس کی ابتدا کسی بھی شے سے، یعنی ابتدا ہم مراد لے سکتے ہیں لفظ ابتدا سے، تو یہ معنی کلی ہے، محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، مستقل بالمفہوم بھی ہے، جبکہ من جو ہے یہ معنی کلی نہیں ہے بلکہ معنی جزئی ہے اور مستقل بالمفہوم بھی نہیں ہے اور محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ ایک مختصر سا ہم نے نا خلاصہ حاصل اور محصول کا آپ کے سامنے رکھا، باقی اسی بحث کے اندر آگے وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا عَلِمْتَ، یہاں سے ایک الگ بحث ہے، اس کا تعلق حاصل محصول سے نہیں ہے الگ بحث ایک ہی ہے۔
تھوڑی سی اس کے اندر بھی ایک بات سمجھنے والی ہے، باقی مشکل کچھ نہیں ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم صرف خلاصہ رکھیں 2 لفظوں میں۔ ایک بار میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، حاصل اور محصول دونوں کا صرف خلاصہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ حاصل جو ہے نا، حاصل کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ابتدا اسم ہے، وہ کسی بھی شے سے ابتدا کرنے پر دلالت کرتا ہے، جبکہ من ایک معین شے سے ابتدا کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا پتہ چلا ابتدا کلی ہے، من والی ابتدا جزئی ہے۔ جو ابتدا کلی ہے اپنے معنی میں مستقل بالذات ہے، اور من مستقل بالذات نہیں ہے۔ معنی کلی جو ہوتا ہے وہ مستقل بالمفہوم ہوتا ہے، محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ من معنی جزئی ہے اور مستقل بالمفہوم بھی نہیں ہے، محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ اسی طرح محصول کی بات دوبارہ سن لیں۔ محصول کی بات کس طرح ہے؟ جس طرح خارج میں 2 طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، قائم بالذات، قائم بالخیر، یعنی خود بخود قائم ہوتی ہیں، کسی غیر کی وجہ سے قائم ہوتی ہیں۔ اسی طرح ذہن میں پائی جانے والی چیزیں بھی 2 ہوتی ہیں، کچھ وہ ہوتی ہیں جو خود ہی مقصود ہوتی ہیں، کچھ وہ ہوتی ہیں جو خود مقصود نہیں ہوتی بلکہ ان کے واسطے سے کوئی اور مقصود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب دیکھ لیں، ابتدا ہے، یہ خود مقصود ہے، یہ مستقل بالمفہوم بھی ہے، اس کے واسطے سے کچھ اور مقصود نہیں ہوتا، یہ بذات خود مقصود ہے، اور جو خود مقصود ہوتا ہے وہ محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لہٰذا یہ محکوم علیہ بھی بن سکتا ہے، محکوم بھی بن سکتا ہے۔ جبکہ جو من ہے، ٹھیک ہے، یہ خود مقصود نہیں ہے، مستقل بالمفہوم بھی نہیں ہے، کیونکہ من کے ذریعے کوئی اور مقصود ہے، بصرہ سے کوفہ تک کے سیر مقصود ہے، لہذا یہ خود مقصود نہیں، تو یہ محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھے گا۔ بحث طویل ہو گئی تھوڑی سی، لیکن جو ہم نے سمجھانا تھا خلاصہ وہ بہت مختصر تھا، کیونکہ ہم نے علامہ جامع علیہ رحمہ کے حالات بتائے، پہلے تھوڑا سا ان کا تعارف بتایا، شرح جامی اس کا نام فوائد ضیائیہ، پھر شرح جامی کیوں رکھا گیا وہ ہم نے بتایا، اور تو اس لیے یہ بحث ہماری طویل ہو گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ اشکال رہتا ہے کہ شاید یہ جو جامی کتاب لکھنے والے اور ہیں، اور ایک وہ جامی جو ثنا خان مصطفیٰ جو آپ نے واقعہ سنا کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک قصیدہ لکھ کے جا رہے تھے، طویل واقعہ ہے، تو یاد رکھیں وہ والے جامی اور یہ والے جامی ایک ہی ہیں۔ وہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے جامع علیہ رحمہ، اور جو عاشق رسول بھی تھے، جنہوں نے کئی کلام بھی لکھے ہیں، فارسی میں کلام بھی لکھے ہیں۔ ایک کلام ان کا یہ بھی مشہور ہے، تنم فرسود جاں پارا ذی ہجراں یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔